السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ آج ہم صحیح مسلم اول سبق نمبر 18 کتاب النکاح سے شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النکاح، باب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ کتاب النکاح، لفظ نکاح نکح اس کے حروف اصلی ہیں اور نکاح کے معنی ملنا اور جمع ہونا ہے۔ لفظ نکاح کا اطلاق عقد نکاح پر بھی ہوتا ہے، یعنی ایجاب و قبول پر بھی ہوتا ہے، اور وطی کرنا، صحبت کرنا اس پر بھی ہوتا ہے۔ دونوں پر لفظ نکاح بولا جاتا ہے۔ اور جمع ہونا، اس میں چونکہ ازدواج میاں بیوی جمع ہوتے ہیں، اس وجہ سے لفظ نکاح اس پر بولا جاتا ہے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں، یعنی عقد نکاح اور صحبت میں، حقیقی معنی کون سا ہے اور مجازی کون سا ہے۔ امام لغت امام اظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وطی کرنا، صحبت کرنا یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور عقد نکاح یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ اور احناف کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر مہر کی ادائیگی اور نفقہ کی قدرت ہو، اور یہ یقین ہے کہ اگر نکاح نہ کیا تو پھر زنا کا ارتکاب کرے گا، تو ایسی حالت میں احناف کے نزدیک نکاح کرنا فرض ہے۔ اور اگر حالت اعتدال ہے، یعنی انسان کو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ یہ نکاح ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتا ہے، اور یہ دونوں ماضی کے صیغوں سے ہوتا ہے، اور دو گواہوں کی موجودگی شرط ہے، خواہ وہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ نیز گواہوں کا ایجاب اور قبول لفظ سننا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ دونوں مکلف ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، اور وہ دونوں گواہ ایک ہی وقت میں ایجاب و قبول سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک گواہ ایک وقت میں سنیں اور دوسرا گواہ دوسرے وقت میں سنیں۔ اور اگر یکے بعد دیگرے انہوں نے نکاح یعنی ایجاب و قبول سنا تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طرح اتحاد مجلس بھی شرط ہے۔ اتحاد مجلس بھی شرط ہے، یعنی گواہ اور جن کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے وہ لوگ یہ سارے ایک ہی مجلس میں موجود ہوں، یعنی آن لائن لوگ موجود نہ ہوں۔ مثلا ایسا نہ ہو کہ جہاں نکاح ہو رہا ہے گواہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہوں، تو اس طرح آن لائن نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ باب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ استحباب النکاح لمن تعقد نفسہ الیہ ووجد مؤنتہ واشتغال من عجز عن معون بالصوم۔ یعنی اس چیز کا بیان کہ جو آدمی نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور اس وقت نکاح کا مستحب ہونا، یعنی اس وقت انسان کے لیے نکاح کرنا مستحب ہے جس وقت کہ اس کے لیے اس کی یعنی حالت اعتدال میں ہے، اور اگر وہ خرچہ مون کا معنی ہوتا ہے خرچہ برداشت کرنا، نان و نفقہ کا برداشت کرنا، اگر وہ اس سے عاجز ہے تو پھر روزے میں مشغول ہونا بہتر ہے۔ اور جو آدمی اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو خرچہ برداشت کر سکے، وجد مؤنتہ،
وتعقت نفسہ، اور اپنے نفس کی قدرت اس کو حاصل ہے، تو پھر نکاح کرنا مستحب ہے۔ یہ اس چیز کا بیان ہے اور اس کے تحت احادیث وہی آئیں گی۔ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ التمیمی و ابو بکر بن ابی شیبہ و محمد بن العلاء الحمدانی جمیعا، یہ تینوں حضرات عن ابی معاویہ، ابو معاویہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ گویا کہ ابو معاویہ کے تین شاگرد ہیں، یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن علاء الحمدانی۔ لیکن یہ جو نیچے حدیث آ رہی ہے یہ یحییٰ کے الفاظ ہیں، تینوں کے الفاظ میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، لیکن یہ روایت یحییٰ کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ قال كنت امشی مع عبداللہ بمنن۔ حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ منا میں جا رہا تھا، فلقیہ عثمان، تو ان کو عثمان ملے، فقام معہ یحدثہ، تو حضرت عبداللہ حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں شروع کر دیں۔ فقال له عثمان، تو حضرت عثمان نے ان کو کہا، یا ابا عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ کی کنیت تھی، الا تزوجک جاریۃ شابۃ، تم کسی نوجوان لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اور اکثر نسخوں میں یہاں پر نزوجک ہے، نزوجک، کیا ہم تیرا کسی جوان لڑکی سے نکاح نہ کروا دیں؟ تو بعض جگہ پر تزوجک، لیکن بہت کم نسخے ایسے ہیں۔ لعلھا، شاید کہ وہ، تذکر بعض ما مضی من زمانک، وہ تمہیں اپنے ماضی کے گزرے ہوئے زمانہ یاد کرا دے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نوجوان لڑکی تجھے اپنی جوانی کے لمحات دوبارہ یاد کرا دے۔ فقال عبداللہ، راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا، لئن قلت ذاک، اگر تو ایسے کہتا ہے تو ٹھیک ہے، لقد قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، تو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ یہ نظر کو زیادہ جھکانے والی ہے، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے، ومن لم یستطع، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، فعلیہ بالصوم، تو اس کے لیے روزہ لازم ہے، فإنہ لہ وجاء، تو پس یہ اس کے لیے اس کی شہوت کو کم کرنے کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ روزے سے انسان کی شہوت کم ہوتی ہے اور اس کی شہوت کے جو زور ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی استطاعت ہونا، نان و نفقہ پورا کرنا، رہائش کا انتظام کرنا، یہ چیزیں موجود ہیں، اور پھر انسان کی مردانگی طاقت کا ہونا، یہ نکاح کے لیے ضروری ہے۔ تو جو آدمی نکاح کر سکتا ہے تو اس کے لیے نکاح ضروری ہے، اور جس کو ان چیزوں میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ کے اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ عن علقمہ قال انی لامشی مع عبداللہ بن مسعود بمنن اذ لقیہ عثمان بن عفان، یہاں پر بھی وہی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان سے ملے، فقال ہلم یا ابا عبد الرحمن، قال فاستخلاہ کا معنی انہوں نے علادگی طلب کی، یعنی ان کا میں نے آپ سے علادت بات کرنی ہے۔ فلما رأى عبداللہ ان لیست لہ حاجۃ، جب حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ ان کو کوئی ایسی حاجت نہیں ہے، قال علی، تو انہوں نے مجھے کہا، تعال یا علقمہ، اے علقمہ آؤ، قال فجئت، تو راوی کہتے ہیں میں گیا، فقال له عثمان، تو عثمان نے کہا، الا نزوجک یا ابا عبد الرحمن، یہ حضرت علقمہ کی کنیت ہے، کیا ہم تمہارا ابو عبد الرحمن نکاح نہ کرا دیں جاریۃ بکرا لعلہ یرجع الیک من نفسک ما کنت تعہد، الفاظ کا فرق ہے، واقعی وہی ہے کہ شاید کہ وہ تمہیں گزرے ہوئے ماضی کے لمحات یاد کروا دے۔ فقال عبداللہ لئن قلت ذاک، اگر یہ ایسے ہی ہے تو فذکر بمثل حدیث ابی معاویہ، باقی حدیث اوپر والی حدیث کی طرح ہی ذکر کی ہے۔ تو جیسے اوپر گزرا تھا کہ یہاں پہ تین حضرات سے روایت مروی ہے، تو یہ جو روایت ہے یہ عن علقمہ، حضرت علقمہ سے حدیث مروی ہے، تو باقی حدیث وہی ہے، یہ بھی وہی حدیث ہے، اور یہ وہ جو تیسرے ان کے ساتھی تھے عن عبد الرحمن بن یزید سے یہ حدیث ہے، اور باقی حدیث ساری وہی ہے۔ فإن له وجاء، قال انا شاب یومئذ، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں میں ان دنوں میں جوان تھا، فذکر حدیثا رؤیت انہ حدث به من اجلی، تو یہ مجھے انہوں نے حدیث ذکر کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث انہوں نے میرے لیے ذکر کی،
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث ابن معاویہ تھا، اور آگے حدیث وہی بیان کی جو حضرت ابو معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو اوپر بھی گزری ہے، یا معاشر شباب والی وضاحت لم البس حتی تزوجت، پھر میں نہیں ٹھہرا یہاں تک کہ میں نے نکاح کر لیا۔ لم البس یعنی حضرت علقمہ یعنی حضرت ابو عبد الرحمن جن کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نکاح کر لیں، تو فرمائیں لم یذکر فلم البس حتی اتزوج، میں یعنی کچھ عرصہ نہیں ٹھہرا یہاں تک کہ میں نے نکاح کر لیا، یعنی یہ اس میں نے بغیر تاخیر کیے نکاح کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب نوجوان ہو، نکاح کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، بیوی کے نفقے پر قدرت ہو، تو اس کو نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی وہی روایت ہے، اس میں آپ نے وہی فرمایا۔ عن انس ان نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألوا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم الا تزوج النساء فقال بعضهم لا آكل اللحم فقال بعضهم لا انام على الفراش۔ یہ وہ حدیث ہے کہ تین حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے، غالباً یہاں پر تو لکھا ہوا ہے سألوا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عن عمله في السر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال جو گھر کے ہوتے تھے، سر کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، تو ظاہری بات ہے گھر میں جو اعمال ہوتے تھے وہ پوشیدہ اعمال ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں آئے، لیکن باقی روایات میں ہے کہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے، اور انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اعمال کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا ہوگا، ایک طویل حدیث کا یہ مختصر حصہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی رات کبھی نوافل پڑھتے تھے اور اس طرح۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا فقال بعضهم، ان میں سے کسی ایک نے کہا، بعضهم کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے ان میں سے بعض نے کہا، یہ نہیں کہیں گے، اس کا ترجمہ یہ کریں گے ان میں سے کسی ایک نے کہا لا اتزوج النساء، میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا لا آکل اللحم، میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تیسرے نے کہا لا انام علی الفراش، میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ فحمد اللہ وثنا علیہ فقال، اور یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے ایسا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، لوگوں کے مجمع میں تشریف لائے، فرمایا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، قالوا قضا و قضا، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکنی اصلی و انام، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، و اصوم و افطر، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، و اتزوج النساء، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی، پس جو میری سنت سے اعراض کرے گا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے عمل کو کم سمجھا کہ ہمارا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو اس لیے ہم بھی کوئی ایسا بڑا عمل کریں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اتباع کرنے والے بن جائیں۔ تو اس طرح کی ملتی جلتی روایات اکثر ہیں، کئی روایات آتی ہیں کہ ان تین صحابہ نے مختلف کام گنوائے، اس روایات میں تو انہوں نے تینوں نے یہ کام گنائے، ایک نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا کیونکہ گوشت مرغوب چیز تھی اور اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ دوں گا، تیسرے نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اصل مومن وہ ہے جو میری اتباع کرے، میں نے نکاح کیا تو وہ بھی نکاح کرے، کیونکہ اس امت میں رہبانیت نہیں ہے، میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں، رات کو نماز پڑھتا ہوں رات کو سوتا بھی ہوں، اور روزے رکھتا بھی ہوں روزے چھوڑتا بھی ہوں، تو اس طرح میری سنت پر جو چلے گا وہ اصل مقصد تک پہنچ جائے گا۔ قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصینا، راوی کہتے ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے اس بات کی اجازت طلب کی کہ ہمیں تبتل کی اجازت دے دی جائے۔ تبتل کا معنی ہوتا ہے کہ مجرد رہنا، نکاح نہ کرنا، تو آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی، تو لو اذن له، اگر آپ علیہ السلام اس کی اجازت دے دیتے تو پھر ہم خصی ہو جاتے، لاختصینا، یعنی ہم اپنے آپ کو خصی کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اور اس کا حرام ہونا ثابت ہو گیا۔ اور جس آدمی کو طاقت ہو وہ نکاح کرے، اور جس کو طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا اہتمام کرے۔ یہ بھی وہی روایت ہے۔ قال راوی کہتے ہیں کہ سمعت سعدا یقول، میں نے سعد کو فرماتے ہوئے سنا، رد علی عثمان بن مظعون التبتل، حضرت عثمان بن مظعون پر تبتل کو رد کیا گیا، یعنی انہوں نے اجازت طلب کی تھی کہ اللہ کے رسول ہم نکاح کرنے کے بغیر ہی رہ لیں، تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ، اگر ان کو اجازت ہو جاتی تو ہم قصی ہو جاتے۔ فنہاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اجازہ لہو ذالک لاختصینا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ باب ندب من رعا امرأۃ فوقعت فی نفسہ، اس آدمی کے مستحب ہونے کا بیان جس نے کسی عورت کو دیکھا اور اپنے نفس میں ملان پایا کہ وہ مرد اپنی بیوی یا لونڈی سے آ کر صحبت کرے گی۔ الا ان یاتی امرأتہ او جاریتہ فلیواقعھا، تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی یا اپنی باندی کے ساتھ کر صحبت کر لے۔ اگر باہر کسی عورت کو دیکھا اور اس کو خوبصورت لگی، اچھی لگی، تو اس کو چاہیے کہ اپنی شہوت کو گھر میں آ کے ختم کر لے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا امرأۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، فاتی امرأتہ زینب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، فَهِيَ تَمْأَسُ مَنِيئَةً لَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت زینب زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وَهِيَ تَمْأَسُ مَنِيئَةً لَهَا، وہ اپنی ایک کھال تھی، اس کو دباغت دے رہی تھیں، اس کو رنگ رہی تھیں کسی رنگ کے ساتھ، یعنی اپنے گھر میں کام میں مصروف تھیں۔ فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ، آپ نے ان سے اپنی حاجت پوری کی، صحبت کی۔ ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، پھر آپ علیہ السلام صحابہ کی طرف تشریف لے گئے۔ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ الشَّيْطَانِ، بے شک عورت شیطان کی صورت میں چلتی ہے، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی صورت میں چلی جاتی ہے، یعنی سامنے سے جب آئے تو اس وقت بھی شیطان کی صورت میں سامنے سے آ رہی ہوتی ہے، اور جب پیٹھ پھیر کے چلتی ہے تو پھر بھی شیطان کی صورت میں چلتی ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور انسان مرد کے اندر اس عورت کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے۔ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی عورت کو دیکھے، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ، پس یہ چیز اس چیز کو رد کرنے والی ہے جو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ انسان جس وقت باہر کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر خواہش اور نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، تو جب وہ خواہشات اپنی پوری ہو جائے گی اپنی بیوی سے تو پھر اس کے جذبہ وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتا دیا۔ یہ بھی وہی روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى امرأة غیر انہا قال فأتى امرأة، اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے صحبت کی، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ہے فامرأته زینب وهي تمأس منیۃ، لم یذکر، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے تدبر فی صورت الشیطان، باقی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ صحبت کی۔ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا احدکم اعجبته المرأة، جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت اچھی لگے، باہر یعنی بازار میں گیا ہے، وہاں کسی عورت کو دیکھی اور اچھی لگی، وقعت فی قلبہ، اور اس کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوا، فلیعمد الی امرأتہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا ارادہ کرے، فلیواقعھا، تو اس کے ساتھ صحبت کرے، فإن ذلک یرد ما فی نفسہ، بس یہ بات اس کے دل میں جو خیالات پیدا ہوئے ہیں اس کو رد کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں کے اندر اٹھنے والی شہوات کا اندازہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی فرما دیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کو دیکھ کر بہت دور آپ علیہ السلام کے اندر خیال پیدا ہونے کا تو کوئی امید بھی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق سکھایا کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ باب النکاح المتعۃ و بیان انہ ابیح ثم نسخ ثم ابیح ثم نسخ واستقر تحریمہ الی یوم القیامۃ، اس بات کا بیان، نکاح متع کا بیان، اور اس بات کا بیان کہ وہ جائز کیا گیا، پھر منسوخ کیا گیا، پھر جائز کیا گیا، اور پھر اس کے بعد پھر منسوخ کیا گیا، اور پھر قیامت تک کے لیے اس کی حرمت کو باقی رکھ دیا گیا۔ نکاح متع، متع کہتے ہیں ایک متعین مدت تک ایک مہر پر کسی عورت سے نکاح کرنا، اور اس مدت کو متعین کر دینا کہ 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے مدت مقرر کر کے اس سے نکاح کرنا، اس کو نکاح متع کہتے ہیں۔ پہلے یہ جائز تھا، تو غزوہ میں صحابہ کے ساتھ عورتیں نہیں جایا کرتی تھیں،
تو صحابہ کو اس بات کی بہت شدت سے کمی محسوس ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی ہونے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ تو پھر اس بات کی اجازت ہوئی کہ ایک متعین مدت تک کہیں جائیں تو عورتوں سے نکاح کر لیا کریں، اور پھر بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، یعنی یہ ابتدائی اسلام میں یہ نکاح جائز تھا اور پھر منسوخ ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک دو غزوات میں پھر اس کی اجازت دی گئی، اور اس کے بعد پھر منسوخ ہوا، اور ساتھ ہی قیامت تک کے لیے اس کی منسوخیت ثابت ہو گئی۔ اس چیز کا بیان ہے۔ سمیت عبداللہ، حضرت عبداللہ اس کو راوی کہتے ہیں، عن قیس، حضرت قیس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات پہ جایا کرتے تھے، لیس لنا نساء، ہمارے ساتھ عورتیں نہیں ہوتی تھیں، فقلنا الا نستقصی، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم خصی نہ ہو جائیں، فنہانا عن ذالک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا، ثم رخص لنا ان ننکح المرأة بالثوب الی اجل، پھر ہمیں اجازت دے دی گئی کہ ہم نکاح کر لیں عورت کے ساتھ ایک کپڑے کے بدلے میں، ایک جوڑے کپڑے کے بدلے میں، الی اجل، ایک خاص ایک متعین مدت کے لیے۔ ثم قرأ عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو تم ان کو حرام قرار مت دو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، ولا تعتدوا، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، اور بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ لا تعتدوا، تو بے شک تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی، پھر منسوخ ہوا، پھر ایک غزوہ کے موقع پر اس کی اجازت دی گئی، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر نکاح متع کی حرمت قیامت تک کے لیے نازل ہوگی کہ اب قیامت تک کے لیے یہ اس نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ ثم قرأ علینا هذه الآیہ ولم یقل قرأ عبداللہ، دوسری روایت بھی یہی ہے لیکن اس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو آیت تلاوت کی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کننا نحن شاب، ہم نوجوان لوگ تھے، فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول الا نستقصی، کیا ہم خصی نہ ہو جائیں، لم یقل نغزو، اس روایت میں ہم غزوات میں جاتے تھے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو ایک روایت مختلف سندوں سے وارد ہے۔ حضرت سلمہ بن اقوا اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، قال، یہ دونوں حضرات، خرج علینا، یہ دونوں حضرات ہمارے پاس تشریف لائے، یعنی حسن بن محمد فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے پاس دونوں حضرات تشریف لائے، منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ منادی آیا، فقال، کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قد اذن لکم، تم کو اجازت دے دی ہے، ان تستمتعوا، کہ تم متع کر لو، یعنی متعۃ النساء، یعنی تم عورتوں کے ساتھ نکاح متع کر لو۔ تو اس روایت میں، اس حدیث مبارکہ میں جس کی اجازت کا ذکر ہے، یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے۔ ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی، اس کی اجازت دی گئی، بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا، اور پھر یہ حرام ہی رہی ہے، اور پھر اس کے وقت آخر میں ایک دو موقعوں پہ جیسے یہاں ذکر کیا نکاح متع، قال امام نووی، صواب المختار ان التحریم والاباحۃ کانا مرتین، تحریم اور اباحت یہ دونوں دو مرتبہ ہوئی ہیں، فکانت حلالا قبل خیبر، یہ خیبر سے پہلے حلال تھی، ثم حرمت یوم خیبر، پھر خیبر کے دن اس کو حرام کر دیا گیا، ثم ابیحت یوم فتح مکہ، پھر فتح مکہ میں اس کی اجازت دی گئی، وہو یوم اوتاس، اور یہ یوم اوتاس تھا، اور لاتصالہما، ان دونوں کے متصل ہونے کی وجہ سے، ثم حرمت یوم اذن بعد ثلاثۃ ایام، پھر 3 دن کے بعد اس کو حرام کر دیا گیا، مؤبدا الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے، واستمر التحریم، اور آج تک اس کی حرمت چلی آ رہی ہے۔ قال القاضی، اتفق العلماء علی ان هذه المتعۃ كانت نکاحا الی اجل لا میراث فیہ، اس میں نہ تو میراث ہوتی ہے، وفراقها، اور اس کا اس مدت کے بعد یحصل بانقضاء الاجل من غیر اطلاق، غیر اطلاق کی مدت پوری ہونے پر اس کی فرقت ثابت ہوتی ہے، وقع الاجماع بعد ذلك على تحریم من جمیع العلماء، تمام علماء اس بات پر اجتماع ہے، یعنی اجتماع امت ہے کہ یہ اس کے بعد قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانا فاذن لنا بالمتعۃ، ہمیں آپ علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں متع کی اجازت دی، تو یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے۔ تو
تو کل عطا نستا کہتے ہیں قدیم جابر بن عبداللہ، تب جابر بن عبداللہ ہمارے پاس آئے معتمرا عمرہ کرنے کی غرض سے، فجئناہ فی منزلہ، ہم آپ کے پاس ان کے جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ان کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے۔ فسألہ قوم عن الاشیاء، تو لوگوں نے کچھ باتوں کے بارے میں ان سے پوچھا۔ ثم ذکر المتع، پھر لوگوں نے متع کے متعلق پوچھا۔ قال نعم استمتعنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم متع کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابی بکر اور حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کرتے رہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے جن لوگوں کو فتح مکہ کے دن اس کے نسخ کا علم نہیں تھا وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک کرتے رہے، اور جن لوگوں کو نسخ کا علم ہو گیا تھا وہ اس کی حرمت کے قائل ہو گئے، لہٰذا ان لوگوں کا متع کرنا جن کو نسخ کا علم نہیں تھا وہ کرتے تھے، لہٰذا اس کی وہ حجت نہیں ہے، گرچہ انہوں نے اس کو آخری عمر تک ہی کیا ہو، کیونکہ اس میں قول اور فعل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سفر اور آخری قول جس میں منسوخ ہوا تھا اس کا اعتبار ہے، اور یہ متعدد روایات سے ثابت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ حرام کر دیا گیا تھا۔ اس میں تو جابر بن عبداللہ یقول کنا نستمتع بالقصبۃ من التمر والدقیق، ہم تمر یعنی ایک قبضہ کہتے ہیں، تھوڑی سی ایک مٹھی کے برابر کھجوریں اور ایک مٹھی کے برابر آٹے کے بدلے میں بھی ہم متع کرتے تھے، ایامن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حتی نہا عنہ عمر، یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ ابھی تک اس کے قائل ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے روک لیا۔ وفی شان عمرو بن حریث، تو اس کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرو بن حریث کے واقعہ کی وجہ سے متع کو حرام قرار دیا۔ تو اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ ابھی اس تک اس کے قائل ہیں تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا، اس نہیں کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمائی تھی اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا تھا۔ کنت عند جابر بن عبداللہ فاتاہ آت فقال ابن عباس و ابن زبیر اختلفا فی المتعتین، قال جابر فعلناہما مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم نہانا عنہما عمر فلم نعد لہما، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے بعد جب انہوں نے ہمیں منع کیا تو اس کے بعد ہم نے پھر اعادہ نہیں کیا، دوبارہ اس کو نہیں دہرایا۔ تو اس سے بھی وہی ذکر ہے۔ عام الاوطاس، یہ غزوہ فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا تھا، اس میں اس کی اجازت تھی، اور اس کے بعد پھر مستقل طور پہ قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا تھا، جس کا ذکر ابھی اوپر گزر چکا ہے۔ انہ قال اذن لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمتعۃ، راوی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ علیہ السلام نے متع کی اجازت دی، فانطلقت انا ورجل الی امرأۃ من بنی عامر، راوی کہتے ہیں کہ میں اور بنی عامر کے قبیلہ کی ایک عورت، ورجل الی، اور میں اور ایک آدمی، جو وہ عورت بنی عامر قبیلہ کی تھی، کأنہا بقرۃ عیتاء فعرضنا علیہا انفسنا، کہ ہم دونوں نے اپنے آپ کو اس پر پیش کیا۔ تو کأنہا بقرۃ عیتاء، تو گویا کہ وہ باقرہ تھی اور لمبی گردن والی خوبصورت لڑکی تھی، فعرضنا علیہا انفسنا، ہم نے اپنے آپ کو اس پر پیش کیا، فقالت ما توتی، تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ مجھے کیا دو گے، قلت ردائی، فقلت ردائی، میں نے کہا میں اپنی چادر دوں گا، وقال صاحبی ردائی، اور میرے ساتھی نے کہا کہ میں اپنی چادر دوں گا، وکان رداء صاحبی اجود من ردائی، میرے ساتھی کی چادر مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی، اجود کا معنی تھا نئی، وکنت اشب منہ، اور میں اس سے زیادہ نوجوان تھا، اشب کا معنی نوجوان، شاب سے اس سے اس میں تفصیل کا صیغہ ہے۔ فإذا نظرت الی رداء صاحبی، جب وہ لڑکی میرے ساتھی کی چادر کی طرف دیکھتی، اعجبہا، اس کو اس کی چادر اچھی لگتی، فإذا نظرت الی اعجب، اذا نظرت الیہ، اور جب مجھے دیکھتی، اعجبتہا، میں اس کو اچھا لگتا، میری چادر تو بوسیدہ تھی لیکن میں اس سے خوبصورت بھی تھا، نوجوان بھی تھا۔ ثم قالت، پھر اس نے کہا انت ورداؤک یکفینی، تو اور تیری چادر مجھے کافی ہے۔ فمکثت معها ثلاثا،
پھر میں اس لڑکی کے ساتھ 3 دن ٹھہرا رہا۔ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان عنده شیء، جس کے پاس کوئی چیز ہے من هذه النساء التي يتمتع، ان عورتوں میں سے جس کے ساتھ اس نے متع کی ہے، فلیخلص بها، تو اس کو چاہیے کہ اس سے جدا ہو جائے۔ یعنی آپ نے پھر جو عورتوں کے ساتھ خلا کیا تھا ان کو آپ نے وہ کہا کہ اب خلا کی مدت ختم ہو گئی ہے، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس روایت میں بھی یہ وہ اوپر والی روایت ہے، اس میں صرف الفاظ کا فرق ہے کہ ان ابا غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ تھا، میرے والد محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ تھے۔ قال فاقمنا بها 15، ہم 15 دن آپ کے ساتھ ٹھہرے رہے، ثلاثین بین لیلۃ و یوم، ان میں 15 دن ٹھہرے رہے۔ یہ درمیان میں یہ جملہ معترضہ ہے، ادھر بھی بریکٹ کا نشان ہے، ادھر بھی بریکٹ کا نشان ہے، تو یہ راوی کا اندراج ہے کہ یعنی دن اور رات کو اگر علیحدہ علیحدہ شمار کریں تو 30 بنتے، ہم 30 راتیں ٹھہرے تھے، یعنی 30 دن اور رات ٹھہرے رہے۔ فاذن لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی متعۃ النساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متع کی اجازت دے دی۔ فخرجت انا ورجل من قومی، میں اور میری قوم کا ایک آدمی باہر گئے۔ ولی علیہ فضل فی الجمال، اور مجھے اس پر خوبصورتی میں فضیلت حاصل تھی۔ ولیہ مجھے، علیہ اس پر یعنی اپنے ساتھی پر، فضل فضیلت تھی، فی الجمال خوبصورتی میں۔ وہو قریب من الدمامہ، اور وہ بدصورتی کے قریب تھا۔ مع کل واحد منا برد، ہم میں سے ہر ایک کے پاس چادر تھی۔ فبردی خلق، میری چادر بوسیدہ تھی، خلق کا ہونا پرانی تھی۔ اما برد ابن عمی، اور میرے چچا زاد کی جو چادر تھی، فبرد جدید، اور غز، اس کی چادر نئی بھی تھی، خوبصورت بھی تھی اور اچھی بھی تھی، عمدہ بھی تھی۔ حتی اذا کنا باسفل مکہ تھا، یہاں تک کہ جب ہم مکہ کے بالائی حصے میں تھے، اسفل کا مطلب ہے نیچے زیریں حصے میں تھے، او باعلیٰ یا بالائی حصے میں تھے، فتلقتنا فتاتن مثل البقرۃ الانتنۃ، تو ہمیں ایک نوجوان لڑکی ملی جو باقرہ بھی تھی اور لمبی گردن والی خوبصورت تھی۔ فقلنا هل لك ان يستمتع منك احدنا، تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تو ہم میں سے کسی ایک کے ساتھ متع کرنا چاہتی ہے، نکاح متع؟ قالت، تو اس نے کہا ماذا تبذلانی، تم مجھ پر کیا خرچ کرو گے؟ بذل یبذل کا معنی خرچ کرنا۔ فنشر کل واحد منا بردۃ، ہم میں سے ہر ایک نے چادر پھیلائی۔ فجعلت تنظر الی رجلین، بس اس نے ہم دونوں میں سے ہر ایک کو دیکھنا شروع کر دیا۔ فیراھا صاحبی، اس نے میرے ساتھی کو دیکھا۔ تنظر الی اطفیھا، پھر اس کے بعد اس نے مجھے دیکھا۔ فقال ان برد ھذا خلق، تو پھر جب اس نے میرے ساتھی کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی توجہ اس کی طرف ہو رہی ہے، یعنی میری طرف ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ بے شک اس کی چادر بوسیدہ بھی ہے اور میری چادر نئی اور عمدہ ہے۔ فتقول، تو اس لڑکی نے کہا برد ھذا، اس کی چادر، لا باس بھی، مجھے کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ۔ ثلاث مرار، اس نے تین مرتبہ، اور مرتين یا 2 مرتبہ کہا۔ ثم استمتعت منها، پھر میں نے اس سے متع کیا۔ فلم اخرج حتى حرمها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے جدا نہیں ہوا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کا اعلان فرما دیا۔ یہ اگلی روایت بھی بالکل وہی ہے، یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرمت کا اعلان فرما دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا ان اباہ حدثہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء، میں نے تم کو عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ وان اللہ قد حرم ذلک الی یوم القیامۃ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو حرام قرار دے دیا۔ فمن کان عنده منہن شیء، لہٰذا اب تم میں سے اگر کسی کے پاس ان عورتوں میں سے یعنی متع والی عورتوں کے پاس کوئی ہے، فلیخل سبیلہ، تو اس سے جدا ہو جائے۔ ولا تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، اور جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو وہ واپس نہ لو، اس لیے کہ وہ تو تم نے متع کی وجہ سے دیا تھا۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما بین الرکن والباب، باب سے مراد بیت اللہ شریف کا دروازہ، اور رکن کا سے مراد وہ جو دوسری طرف والا جو بیت اللہ شریف کا کونا ہے، چاروں کونوں کو 4 رکن کہتے ہیں، تو وہ رکن اس سے مراد یا تو وہ حجر اسود والا کنارہ ہے، یا اس سے مراد دوسرا رکن ہے جو دوسرا حتیم کی طرف والا کنارہ ہے، کیونکہ وہ جو دوسرے حتیم والا جو کنارہ ہے اس کو رکن اس لیے نہیں شمار کرتے کیونکہ وہاں گولائی کے رخ میں دیوار بنی ہوئی ہے۔ تو حجر اسود اور دروازے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، وہ یقول بمثل حدیث ابن نمیر، اور ابن نمیر نے حدیث بیان کیا اس کے مثل فرما رہے تھے۔
یہاں پر بھی آپ علیہ السلام نے ہمیں متع کا حکم دیا فتح مکہ کے سال حین دخلنا مکہ، جب ہم مکہ میں داخل ہوئے، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها، پھر ہم ان عورتوں سے جدا نہیں ہوئے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں منع فرما دیا۔ یہ بھی وہی روایت ہے ان نبی صبورت معبد ان نبی اللہ عام الفتح مکہ امر اصحابہ بالمتعۃ من النساء قال فخرجت انا وصاحب علی بنی سلیم، وہی روایت ہے کہ میرے ساتھ تھی کہ ہم دونوں نے چادر دی اور ہم اس عورت سے جدا نہیں ہوئے جب تک کہ آپ علیہ السلام نے منع نہیں کیا۔ یہ وہی روایات چلتی آ رہی ہیں۔ نہا عن المتعۃ زمان الفتح متعۃ النساء وان اباہ کان یتمتع ببردین الاحمرین، ان اباہ بے شک ان اباہ کان یتمتع ان کے والد نے ان سے متع کیا ببردین دو سرخ چادروں کے بدلے میں، دو سرخ چادروں کے بدلے میں متع کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کی اجازت دی تھی تو کسی نے ایک چادر کے ساتھ، کسی نے دو چادر کے ساتھ، کسی نے کھجور کے ساتھ، اس طرح مختلف صحابہ نے مختلف چیزوں کے بدلے میں متع کیا۔ ان عبداللہ ابن زبیر قام بمکہ فقال ان ناسا اعمی اللہ قلوبہم کما اعمی ابصارہم، جب آپ وہاں لوگ کھڑے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ لوگوں نے اللہ فرمایا کہ لوگوں کے دلوں کو اللہ نے اندھا کر دیا ہے جیسا کہ وہ بینائی سے محروم ہو گئے ہیں، جیسا کہ وہ آنکھوں سے اندھے ہیں اسی طرح دلوں کے بھی اندھے ہیں۔ یفتنون بالمتعۃ، وہ یفتگون فتویٰ طلب کرتے ہیں متع کے بارے میں۔ یعرض بالرجل، اور اتنے میں ایک آدمی آیا، فنادا، اس نے کہا، فقال انک لجلف جاف فلعمری، تو اس نے کہا کہ تم کم عمر، کم علم اور نادان ہو، تم کم علم ہو، فنادو، اس نے اونچی آواز سے، انک لجلف جاف، تم کم علم بھی ہو اور نادان بھی ہو، فلعمری، میری عمر کی قسم، لقد كانت المتعۃ تفعل علی عہد امام المتقین، کہ امام المتقین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی متع کیا جاتا تھا۔ یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال له ابن زبیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، ابن زبیر نے کہا، فجرب بنفسک فواللہ لئن فعلتها لارجمنک بالاحجار، حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنے آپ پر تجربہ کر لو، یعنی جو تم کہہ رہے ہو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متع ہوتا تھا، تو پھر تم کر کے دیکھ لو، کیونکہ حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ چونکہ یہ اس کو زنا شمار کریں گے اور زنا کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی، تو تم اگر کرو گے تو لئن فعلت، اگر تم نے ایسا کیا تو میں تجھے ضرور بضرور پتھروں کے ساتھ رجم کروں گا، یعنی تم کر کے دیکھ لو، پھر ہم ہمارے ساتھ جو حشر کریں گے وہ اس کو بھی تم دیکھ لو گے۔ قال ابن شہیب فاخبرنی خالد بن مہاجر بن سیف اللہ انہ بینہ وجالس، مہاجر بن سیف اللہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، عند رجل جاءہ رجل، کہ ایک آدمی آیا ان کے پاس، فاستفتاہ فی المتعۃ، ان سے اس آدمی نے متع کے متعلق پوچھا، فامرہ بہ، تو انہوں نے اس کو حکم دیا، یعنی ٹھیک ہے، یعنی کر لو۔ فقال لہ ابن ابی عمرۃ الانصاری مہلا، تو ابو عمر الانصاری نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ قال ما ہی، اس نے کہا کیا ہوا؟ واللہ لقد فعلت فی عہد امام المتقین، اللہ کی قسم یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا جاتا رہا ہے۔ اس پر ابن ابی عمرہ نے کہا انہا کانت رخصۃ فی اول الاسلام، یہ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں اس کی رخصت تھی، لمن اضطر الیہا، جس کو اس کی طرف مجبوری ہو جاتی تھی، حالت اضطراری تک پہنچ جاتا تھا، اس کو اجازت دی جاتی تھی۔ کالمیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جیسا کہ مردار اور اسی طرح ذبح کے وقت نکلنے والا خون اور خنزیر کے گوشت کھانے کی اضطراری حالت میں اجازت تھی۔ ثم احکم اللہ، پھر احکم اللہ الدین ونہا عنہا، پھر اللہ رب العزت نے دین کے احکامات اپنے دیے اور ان سے منع کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ربیع بن صبرہ الجہمی کہتے ہیں انہ ابا کند استمتعت، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی عامر کی ایک عورت کے ساتھ میں نے متع کیا دو سرخ چادروں کے بدلے میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متع سے منع کر دیا۔ تو ان تمام روایات میں تقریباً متع کی ممانعت موجود ہے۔ نہا رسول اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتعۃ قال الا انہا حرام من یومکم ھذا الی یوم القیامہ، آج کے اس دن سے قیامت کے دن تک یہ متع مستقل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ من کان آتی شیئا فلا یاخذہ، جنہوں نے جو چیزیں دے دی ہیں وہ ان سے واپس نہ لیں۔ حضرت علی بن طالب فرماتے ہیں
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتعۃ النساء یوم خیبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن بھی عورتوں سے متع کرنے سے منع فرمایا تھا، ونہا وعن اکل لحوم الحمر الانسیہ، اور پالتو گدھے کے گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا تھا۔ انک رجل، یہ وہی روایت ہے، وہی روایت ہے عن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النکاح المتعۃ، وہی روایت ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الحمر الانسیہ۔ تو ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن جو اجازت دی تھی، اس کے بعد اس کی حرمت بھی نازل ہوئی ہے، اور اب وہ نکاح متع مستقل طور پر حرام قرار دے دیا گیا ہے، تو اب اس کی کبھی بھی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ باب تحریم نکاح المحرم و کراہت خطبتہ، حالت احرام میں نکاح کی حرمت اور پیغام نکاح کی کراہت کا بیان، یعنی محرم کو نہ تو نکاح کر سکتا ہے اور نہ نکاح کروا سکتا ہے، نہ ہی خطبہ بیچ سکتا ہے، اس کا بیان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع بین المرأۃ و عمتها ولا بین المرأۃ و خالتها، بلکہ اس کے ساتھ یہ یہاں جو بیان شروع ہو رہا ہے، باب تحریم الجمع بین المرأۃ، عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنے کا بیان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اور اس کی پھوپھی یا عورت اور اس کی خالہ کو ایک نکاح میں جمع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یعنی جس شخص کے نکاح میں ایک عورت ہو تو وہ شخص اگر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی خالہ اور پھوپھی کے ساتھ نہ کرے، کیونکہ یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ پھوپھی خالہ سے مراد عام ہے کہ وہ حقیقی ہو یا مجازی ہو، اوپر کے درجے کی ہو یا نیچے کی درجے کی ہو۔ تو بہرحال اس کا اصول یہ ہے کہ ہر ایسی دو عورتیں کہ جن میں سے اگر ایک کو مرد تصور کیا جائے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو، تو ان دونوں عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا ماموں، خالہ اور بھانجی، اب اگر ان میں سے بھانجی کو مرد تصور کریں تو یہ بھانجا بن جائے گا اور دوسری خالہ اور بھانجے کا نکاح بھی جائز نہیں، اور اگر خالہ کو مرد تصور کریں تو اس کی ماں، جیسے والدہ کی بہن ہے تو اس کو مرد تصور کریں گے تو والدہ کا بھائی بنے گا، تو والدہ کا بھائی ماموں کہلاتا ہے، ماموں اور بھانجی کا نکاح بھی جائز نہیں۔ تو اس طرح کوئی رشتہ، ہر دو عورتیں جن میں سے کسی ایک کو مرد تصور کریں تو ان کو آپس میں جمع کرنا ممکن نہ ہو، تو ان کو نکاح یعنی ان کو دونوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا دو بہنیں ہیں، تو اگر ان دو بہنوں میں سے ایک کو لڑکا تصور کریں تو وہ آپس میں بہن بھائی بن جائیں گے، تو اس طرح ان کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ نہا عن اربع نسوۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا، ان یجمع بینہن، کہ ان کو جمع کیا جائے، المرأۃ و عمتها، عورت اور اس کی پھوپھی، والمرأۃ و خالتها، عورت اور اس کی خالہ۔ اب جو پھوپھی ہے، پھوپھی بنتی ہے والد کی بہن کو پھوپھی کہتے ہیں، تو والد کی بہن کو پھوپھی۔ اب جو پھوپھی ہے، پھوپھی اور بھتیجی، تو بھتیجی تو اس کی لگے گی، اگر پھوپھی کو اگر لڑکا تصور کرتے ہیں تو مرد تصور کرتے ہیں تو وہ بنے گی چچی بنے گی یا تائی بنے گی، تو چچا اور بھتیجی کا نکاح بھی جائز نہیں ہے، اور اگر بھتیجی کو لڑکا تصور کریں تو پھر یہ بنے گا بھتیجا اور وہ بنے گی پھوپھی، تو ان کا بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ دونوں رشتے ان کو نکاح میں جمع، ان کو منع کیا گیا۔ لا تنکح العمۃ علی بنت الاخ، پھوپھی کو بھائی کی بیٹی کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا، بھائی کی بیٹی کے ساتھ، وہی بھتیجی بنے گی۔ بنت الاخ، بھائی کی بیٹی بھتیجی کہلاتی ہے اور بہن کی بیٹی بھانجی کہلاتی ہے۔ ولا ابنۃ الاخت، اور نہ ابنۃ الاخت علی خالتها، اور نہ بیٹی کی بہن کو خالہ پر جمع کیا جا سکتا ہے، یہ بھی وہی رشتہ بنتا ہے کہ
ولا ابنۃ الاخت علی خالتہا، ابنۃ الاخت بہن کی بیٹی کو خالہ پر جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی وہی رشتہ بنتا ہے جیسے اوپر گزرا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجمع الرجل بین المرأۃ وعمتہا، عورت اور اس کی پھوپھی، و بین المرأۃ وخالتہا، یہ وہی روایت ہے جو ابھی اوپر ایک حدیث اوپر گزری ہے۔ فنرا خالۃ ابیہا وعمۃ ابیہا بتلک المنزلہ، ہم والد کی خالہ اور والد کی پھوپھی کو بھی اسی مرتبے میں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اوپر کے جو رشتے ہوتے ہیں یعنی والد اپنی پھوپھی، والد کی پھوپھی، والدہ کی پھوپھی، ان کا بھی یہی درجہ ہوتا ہے۔ ولا تنکح المرأۃ علی عمتہا، عورت کو اس کی پھوپھی پر نکاح نہ کیا جائے، ولا علی خالتہا، اور نہ ہی اس کی خالہ کی موجودگی پر، اس لیے کہ خالہ اگر وہ بھانجی پہلے سے موجود ہے اس کے نکاح میں تو اس کے اوپر خالہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو اس کا اصول ابھی قاعدہ بتایا اس کے تحت یہ شامل ہوں گی۔ لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها۔ اس روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے نکاح پر پیغام نہ بھیجے۔ لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ، کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام کے اوپر پیغام نکاح نہ بھیجے، یعنی اگر کسی کی بات چل رہی ہے تو ان کی بات جب تک مکمل نہیں ہو جاتی ہاں یا نہ، اس کے بعد دوسرے بندے کو پیغام نہیں بھیجنا چاہیے۔ ولا یصوم علی صوم اخیہ، اور نہ کسی آدمی کو اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کسی چیز کو خریدنا چاہتا ہے اور اس کی ریٹ کی بات چل رہی ہے تو دوسرے آدمی کو بیچ میں اپنا ریٹ نہیں بتانا چاہیے، تاکہ اس سے ایسا نہ ہو کہ ان دونوں کی بات ٹوٹ جائے۔ ولا تنکح المرأۃ علی عمتہا، اسی طرح عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے اس کی پھوپھی کی موجودگی میں اور نہ اس کی خالہ کی موجودگی میں۔ ولا تسأل المرأۃ طلاق اختہا، اور نہ ہی کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے، یعنی دو سوکنے ہیں تو اپنے خامند کو اس بات پہ تیار کرے کہ اس کو طلاق دے دو، اس کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کے برتن کو اپنے لیے لوٹ لے۔ لتکتفی صحفتہا، اور اس کو چاہیے، صحفہ برتن کو کہتے ہیں، تاکہ یعنی اس کی سوکن کو طلاق ہو جائے، ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَلْتَنْكِحْ، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح میں رکھے، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، تو نکاح کرے اور اس کو وہی ملے گا جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یعنی اگر اس کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ دوسری عورت اگر نکاح میں آئے گی تو وہ اس کا رزق لے لے گی یا اس کی چیزوں پہ قبضہ کر لے گی، تو یہ اس کی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ اگلی روایت میں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأۃ علی عمتہا وخالتہا ان تسأل المرأۃ طلاق اختہا لتکتفی ما فی صحفتہا فإن اللہ رازقها، بے شک اللہ تعالیٰ رازق ہیں، کہ اگر یہ خطرہ ہے کہ وہ ہمارے حصے کا رزق لے جائے گا تو یہ سوچ غلط ہے۔ ان تجمع بین المرأۃ وعمتہا وبین المرأۃ وخالتہا، یہ وہی روایت ہے، اور یہی روایت اس سند کے ساتھ بھی آتی ہے۔ اب انشاءاللہ یہاں سے جس کا میں نے ذکر کیا تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔